والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام صحافی حضرات، بین الاقوامی سطح پر ایک اچھی حکمرانی کا جو انڈیکیٹر ہے، پہلی بات اس میں امن ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے، انصاف ہے، اور تیسری بات یہ کہ کیا اس ملک کی معیشت بہتر ہے۔ تو ان تینوں انڈیکیٹر پر جب ہم اپنے ملک کے معاملات کو اور حالات کو دیکھتے ہیں تو ہم دنیا کے کمزور ترین ممالک میں شامل ہیں۔ ویسے تو اللہ کی نعمت بسیار ہے، آزادی کی نعمت، 60 سالوں میں اللہ نے ایٹمی پاور بنایا، پھر پاکستان دنیا کا انتہائی اہم جغرافیائی پوائنٹ پر ہے، پھر یہ کہ ہم 24 کروڑ ہے، 65% ہم نوجوان ہیں، زرِ زمینی ہیں، 5 دریا بھی ہے، 4 موسم بھی ہے، ہزاروں کلومیٹر پر مشتمل ساحل سمندر بھی موجود ہے، اور ہماری مٹی، دھرتی، پہاڑیں معدنیات سے مالا مال بھی ہے۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود ہماری حکومت کے بدتدبیری، بدعمالی، عیش اور عشرت اور نالائقی اور نااہلی کی وجہ سے یہاں چاروں طرف غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بے یقینی ہے، اور انصاف نہیں مل رہا ہے عدالتوں میں۔ غریب کے لیے تعلیم کے دروازے بند ہیں، عام آدمی کے لیے علاج کی سہولیات نہیں ہیں، حتیٰ کہ پاکستانیوں کو صاف پانی بھی میسر نہیں ہے۔ اب اس ساری تباہی اور بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ظاہر ہے ایک غریب آدمی اگر اپنے بچوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن اس تباہی اور بربادی کی ذمہ دار وہ جماعتیں ہیں جن کو عوام نے اختیار دیا تھا، اعتماد دیا تھا، حکومت بنائی تھی، اور انہوں نے انصاف نہیں کیا، وعدوں کو پورا نہیں کیا، اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم نہیں کی، اور سرکاری اور غیر سرکاری منصبوں کو اپنی ذاتی مفادات کے لیے، اپنے خزانوں میں اضافے کے لیے، اپنے آئندہ 7 پشتوں کے لیے اور اپنے 7 نسلوں کے لیے دولت جمع کی۔ یہ سارے تباہی اور بربادی کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں، موجودہ حکمران ہوں پی ڈی ایم کی صورت میں یا سابق حکمران ہو پی ٹی آئی کی صورت میں۔ آپس میں لڑتے بھی ہیں، لیکن آپس کا یہ اختلاف ان کا کسی نظریے کی بنیاد پر نہیں ہے، اور یہ اختلاف کرپشن کے خاتمے پر بھی نہیں ہے۔ ان کی لڑائی کشمیر کے آزادی پر کسی اصولی اختلاف پر بھی نہیں ہے۔ ان کی لڑائی IMF اور ورلڈ بینک سے نجات کے لیے کسی پالیسی پر بھی نہیں ہے۔ ذات کی لڑائی ہے، مفادات کی لڑائی ہے، اور ایک ہی اصول ہے کہ میرا چور زندہ باد اور تمہارا چور مرد آباد۔ اور جن کو بھی موقع ملتا ہے لوٹتا ہے، اور جانے والے یہی کہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن ہمیں موقع نہیں دیا گیا، اور نئے جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پرانا گند ہم نے صاف کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہو گئی تو 4 سال یہی بات کرتے تھے کہ ہم نے پرانی حکومتوں کا گند صاف کرنا ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ ہم نے پرانی حکومت کا گند صاف کرنا ہے۔ حال یہ ہے کہ خود بھی وہی کام کرتے ہیں جو پرانی حکومتیں کرتے تھے۔ ان حالات میں مایوسیوں اور
اندھیر نگری اور چوپٹ راج میں امید کی ایک ہی شمع جماعت اسلامی پاکستان ہے، اور جماعت اسلامی کسی فرد یا خاندان یا جاگیردار یا سرمایہ دار یا بین الاقوامی NGOs کی جماعت نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر پاکستان کے ان لوگوں کی جماعت ہے جو اسلام اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے 75 سال یہی ایک کام کیا کہ اسلام اور پاکستان، ہماری دشمنی بھی اس بنیاد پر ہے اور ہماری دوستی بھی اس بنیاد پر ہے۔ ہماری سیاست کا محور بھی اسلام اور پاکستان ہے، اور ہماری جدوجہد کا مرکز بھی۔ اس لیے پاکستان ہمارا گھر ہے، پاکستان ہمارے لیے مسجد کی طرح ہے، پاکستان ہمارے لیے ماں کے گود کی طرح ہے۔ پاکستان ترقی کرے گا، ہم سب ترقی کریں گے۔ غریب بھی ترقی کرے گا، دہقان بھی ترقی کرے گا، کاشتکار بھی ترقی کرے گا، جوان بھی ترقی کرے گا، طالب علم بھی ترقی کرے گا۔ امن ہوگا تو سب کو ملے گا، معاشی خوشحالی ہوگی تو سب خوشحال ہوں گے، تعلیم عام ہوگا تو سب کے بچے پڑھیں گے، علاج کی سہولیات عام ہوں گے تو سب کو ملیں گے، پانی صاف ہوگا تو سب صاف پانی پیے گا۔ لیکن اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو ظاہر ہے ایک طبقہ تو خوشحال ہوگا، لیکن 95% عوام پریشان ہے۔ اس وقت 95% عوام محروم ہے، مظلوم ہے۔ ان کے لیے ایک ہی امید کی شمع ہے، اور وہ جماعت اسلامی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ایک خوبصورت معاشی پروگرام ہے۔ اس معاشی پروگرام ہم نے قرآن سے لیا ہے۔ قرآن کا حکم یہی ہے کہ مالداروں سے لے لو اور غریبوں پر خرچ کرو۔ قرآن کا معاشی نظام یہی ہے کہ دولت کچھ ہاتھوں میں جمع نہ ہو، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، صرف دولت مندوں کے ساتھ دولت جمع نہ ہو، سرکولیشن آف منی ہو، دولت کی تقسیم ہو۔ جماعت اسلامی کے ساتھ ان بنجر زمین اور غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کا ایک پروگرام ہے۔ ہمارے ساتھ یکساں نظام تعلیم کا پروگرام ہے۔ ہمارے ساتھ نوجوانوں کے لیے روزگار کا ایک پروگرام ہے۔ ہمارے ساتھ بزرگوں کے لیے بڑھاپا الاؤنس کا آئیڈیا ہے۔ ہمارے ساتھ ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو تحفظ دینے کے علاوہ ان کی معاشی خوشحالی کے لیے ایک مائکرو فائنانسنگ پروگرام ہے، تاکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے بیٹھک میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے لیے کمائیں، عزت کے ساتھ اور شرعی پردے کے ساتھ۔ جماعت اسلامی کے ساتھ اس ملک کو دنیا میں ایک عظیم ملک بنانے کا ایک خوبصورت پروگرام ہے۔ یہ چھوٹے ممالک بھی کبھی بہت غریب تھے، لیکن آج مالدار ہیں۔ تو پرانے زمانے میں طاقتور ملک وہی ہوتا تھا جن کے ساتھ فوج زیادہ ہوتی تھی یا اسلحہ۔ فی زمانہ طاقتور ملک وہ ہے جن کی معیشت اچھی ہو۔ اب چائنا نے دنیا کو فتح تو نہیں کیا ہے، لیکن دنیا کے مارکیٹس پر قبضہ کیا ہے۔ جاپان ایک چھوٹا ملک ہے لیکن معاشی پاور ہے۔ تو اب ایٹم بم سے بھی زیادہ اہمیت بہترین معاشی پروگرام کا ہے۔ تو PDM اور پیپلز پارٹی PTI کے ساتھ قرضوں کا پروگرام ہے، اور ہمارے ساتھ خود انحصاری کا پروگرام ہے، زرعی خوشحالی کا پروگرام ہے، صنعتی ترقی کا پروگرام ہے، روشنی کا پروگرام ہے کہ تعلیم عام ہو۔ یہ کام کیسے ہوگا؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہماری قوم آزمائے ہوئے لوگوں پر مزید وہ نہ کرے، اعتماد نہ کرے، جنہوں نے بار بار ان کے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کیا، اعلانات کیے، اس پر عمل نہیں کیا، منشور دیا، پھر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ ایک ہی پروگرام وہ یہی ہے کہ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی تقدیر کو بدلے۔ عام آدمی کا ووٹ یہ ایک فیصلہ کن چیز ہے، اور یہی آپ کا ووٹ آپ کے ساتھ آپ کا اسلحہ اور اختیار ہے۔ تو اگر ملیشیا ترقی کر سکتا ہے، چائنا آگے بڑھ سکتا ہے، جاپان آگے بڑھ سکتا ہے، تو ہم کیوں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں؟
لیکن آپ کے راستے میں رکاوٹ یہی کرپٹ مافیا ہے، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، آٹا مافیا، پٹرول مافیا۔ انہوں نے ان 3 پارٹیوں میں پناہیں لی ہیں، پھر اقتدار میں آ کر اپنے لیے مراعات لیتے ہیں، پہلے ان پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور سیاست کو ایک تجارت بنایا ہے۔ جماعت اسلامی سیاست کو تجارت نہیں، خدمت اور عبادت سمجھتی ہے۔ تو میں اس امید کے ساتھ کہ خاص کر اس شہر لاہور کے لوگ آئندہ آنے والے الیکشن میں جماعت اسلامی پر اعتماد کریں گے اور ترازو پر ٹپا لگائیں گے اور اپنے مستقبل اور اپنے بچوں کے مستقبل پر کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے۔ ہم دے سکتے ہیں آپ کو ایک روشن پاکستان، استحصال سے پاک پاکستان، کرپشن فری پاکستان۔ ہم دے سکتے ہیں آپ کو ایک کلین اور گرین پاکستان۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دامن پر کرپشن کا دبا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ایک منظم جمہوری جماعت ہے، اس لیے کہ ہر مصیبت کے وقت میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اگر بغیر حکومت کے ہم اتنے سارے کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ حکومت دے، آپ اختیارات دے اور آزمائے ہوئے لوگوں کی بجائے آپ جماعت اسلامی پر اعتماد کریں، ہم بھی آپ کو ایک جدید اسلامی خوشحال روشن پاکستان دیں گے۔ بہت شکریہ۔ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، جو تناؤ کی کیفیت چل رہی ہے، اب کیا دیکھنا ہے آنے والے دنوں میں پاکستان میں جمہوریت اور جو اس وقت سیٹ اپ ہے، اس کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ ان پارٹیوں کی موجودگی میں جو اس وقت برسر اقتدار ہے یا 100 سال بھی ان کو موقع ملے، پاکستان ایسا ہی چلے گا، اس سے بھی خراب ہوگا۔ اور جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ملک میں ڈائیلاگ کے ذریعے الیکشن کے لیے ماحول بنایا جائے، اور ڈائیلاگ نہ ہو، الیکشن کے لیے ماحول نہ بنایا گیا تو خدا نخواستہ یہ ملک بھی شام کی طرح اور روینڈا کی طرح اور سوڈان کی طرح اور خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے پی ڈی ایم علاج نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی حل ہے۔ 13 سیاسی جماعتوں کا ایک ملغوبہ ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ عوام کو اختیار دیا جائے تاکہ الیکشن کے ذریعے اپنے لیے نئی قیادت کا انتخاب کرے۔ آپ نے ایک کوشش کی تھی دونوں طرف ڈائیلاگ کرنے کی اور الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے، اس کا کوئی واضح رزلٹ نہیں آ سکا سامنے، اس طرف سے سمجھتے ہیں کہ زیادہ لچر نہیں دکھائی جا رہی ہے؟ ہم آپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ڈائیلاگ کے ذریعے آئندہ الیکشن کے لیے ماحول اور تاریخ پر سب اتفاق کر لے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے، مذاکرات کے میز پر لوگ آ بھی گئے، لیکن پھر بھی کچھ طاقتوں نے جو نارملٹی کی بجائے اب نارملٹی چاہتے ہیں اس ملک میں، انہوں نے اس پورے پروگرام کو سبوتاژ کیا۔ لیکن ہم مایوس نہیں ہیں اور اب بھی سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگ کے ذریعے ہم اس دلدل سے نکل سکتے ہیں۔ شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ آئیے جناب، جناب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے، یہ صحت اچھی ہے؟ میں کچھ اور کر لوں؟ شکریہ۔